एक हाफिज कुरान औरत जिसने 100 से भी ज्यादा बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया, ऐसी नेक औरत पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया। दोस्तों, इस औरत का शोहर खुद इस वाक़ये को बयान करता है। वो कहता है कि मेरी बीवी हाफिज कुरान थी, लेकिन जब वो वफात पा गई तो फिर रोज़ उसकी कब्र फट जाती, रोज़ उसकी कब्र से धुआं निकलता और मैं रोज़ अपनी बीवी की कब्र को फिर से बनवाता। यह देखकर मैं हैरान था कि मेरी बीवी तो एक नेक औरत थी, फिर इसे कब्र में किस गुनाह की सजा मिल रही है। फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी के घर वालों से इस बारे में पूछा तो मेरी बीवी की छोटी बहन यानी कि मेरी साली रोते हुए मुझे एक कमरे के अंदर ले गई और वहां पर ले जाकर उसने मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई कि जिन्हें देखकर मेरा मुंह कलेजे को आ गया और मैं सर पकड़कर रोने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस औरत का शोहर कहता है कि हमारी शादी को 6 साल गुजर गई थी। मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा नेक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो एक हाफिज कुरान थी। उसने शादी से पहले 100 से भी ज़्यादा बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था। यह जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरी बीवी की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर गई है और अब वो मेरे बच्चों को भी अच्छी तरबियत देगी। लेकिन हमारी शादी को इतने साल गुजर जाने के बाद भी हमें औलाद ना हुई थी, इसलिए मैं बहुत मायूस और उदास रहने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बीवी सब्र के साथ अपना वक्त गुजार रही थी। फिर एक दिन अल्लाह को हमारा यह सब्र पसंद आ गया और अल्लाह ने हमें औलाद से नवाज दिया। हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा दुआओं के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारा सा बच्चा दिया था। मगर बच्चा पैदा होते ही मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, मगर मेरी दुआओं के बावजूद भी मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। यह देखकर मैं बहुत गमज़दा हो गया। मेरी बीवी मासूम बच्चे को छोड़कर चली गई। खैर, हम फिर गुस्ल के बाद तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे तो आसमान पर काले बादल छा गए, गोया के जैसे रात हो गई हो। फिर जैसे ही हमने मेरी बीवी को दफन किया तो इतने में ही बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई और साथ ही तूफानी हवाएं भी चलने लगी। ऐसा लगा जैसे मौसम भी मेरी बीवी के जाने का गम मना रहा है। खैर, फिर मैं अपनी बीवी को दफन करने के बाद जब मैं अपने घर गया तो सीधा मैं अपने कमरे में चला गया और अपनी बीवी की याद में आंसू बहाने लगा। फिर ऐसे करते करते ही मेरी आंख लग गई। सुबह के वक्त मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मेरी बीवी कब्र के अंदर बहुत बुरी तरह से चीख रही है और चिल्ला रही है। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मैंने अपनी बीवी को हमेशा हंसता हुआ और मुस्कुराता हुआ ही देखा था। उसका इस तरह से रोना मुझे परेशान कर रहा था। फजर का वक्त था, इसलिए फिर मैंने फौरन ही अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआएं की। मुझे यकीन था कि मेरी बीवी बहुत नेक थी, नमाजी थी, हाफिज कुरान थी, इसलिए उसे कब्र में कोई तकलीफ कैसे हो सकती है। खैर, इसके बाद मैं फौरन ही कब्रिस्तान पहुंचा। मैं अपनी बीवी के लिए कुरान पाक पढ़ना चाह रहा था क्योंकि उस ख्वाब की वजह से मेरा दिल परेशान था। लेकिन फिर मैं जैसे ही अपनी बीवी की कब्र पर पहुंचा तो कब्र को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई। मेरी बीवी की कब्र पर ऐसा हौलनाक अजाब आया हुआ था कि जिसे देखकर मैं बहुत डर गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी की कब्र फटी हुई थी और उसमें से बहुत तेज तेज धुआं बाहर निकल रहा था। और यही नहीं, वहां पर इतनी ज्यादा तपिश थी कि वहां पर 1 मिनट के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। यह देखकर खौफ के मारे मैं अपने घर पहुंच गया। उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। सबने बीवी से जुदाई का गम समझकर मुझे हौसला दिया, जबकि मैं यह सोचकर परेशान हो रहा था कि मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, हाफिज कुरान थी, फिर मेरी बीवी के साथ में यह सब क्यों हो रहा है। मैं यह सोचकर परेशान हो रहा था कि मेरी बीवी की असल हकीकत क्या है। लेकिन फिर जब मुझे मेरी बीवी की हकीकत का पता चला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हुआ कुछ यूं कि एक दिन मेरी फूफू मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। फूफू की बात सुनकर मैं फौरन ही समझ गया, इसलिए मैं गुस्से से कहने लगा कि मेरी बीवी को गुजरे अभी दिन ही कितने गुजरे हैं कि आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रही हो। अभी मुझसे दूसरी शादी करने की बातें ना करो। यह सुनकर फूफू कहने लगी, तुम्हारे मासूम बच्चे की देखभाल कौन करेगा? फिर तुम ऐसा करो, तुम अपने बच्चे को उसे दे दो जो दिन रात उसको संभालती है। मैं हैरान था कि मेरे बच्चे को कौन संभाल रहा है। फिर जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि मेरे बेटे को मेरी बीवी की छोटी बहन यानी कि मेरी साली संभाल रही है और वो चाहती थी कि मैं उसके साथ में निकाह कर लूं ताकि मेरे बेटे को एक माँ का प्यार मिल सके।
لیکن میں اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میرے گھر والوں کا اصرار لگاتار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ہر روز مجھے اپنا معصوم بیٹا دکھاتے اور کہتے کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اسے اس گھر میں لے آؤں۔ خیر ایسے کرتے کرتے پھر کئی دن گزر گئی۔ ایک دن میری پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنی بہن کی شادی کر دے۔ یہ بات سن کر مجھے اپنی سالی کا خیال آیا اور اپنا معصوم بچہ یاد آیا، اور میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر میرے اس معصوم بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ میرے گھر میں صرف ایک پھوپھو تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ بس یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اپنی پھوپھو کو اس کے ساتھ میں شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ یہ کہہ کر پھر میں اپنے کام پر چلا گیا اور ادھر میرے جاتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر جب میں شام کو گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری پھوپھو نے تو میری نکاح کی ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ میں یہ سب اپنے معصوم بیٹے کے لیے کر رہا تھا، بس اسی وجہ سے میں دوسرے نکاح کے لیے تیار ہوا تھا۔ خیر پھر 2 دن کے بعد ہی میرا نکاح ہو گیا۔ میرا نکاح ہو جانے کے بعد میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور میں سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج ہے یا نہیں، یا اس کی طرح نیک ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب نکاح کے بعد بھی میرا وہی روٹین تھا۔ میں ہر روز صبح کام پر نکل جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے میرے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ اب میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے مجھے اپنی بہن سے پردہ کروایا تھا، مطلب کہ میں نے اپنی سالی کو یعنی کہ اس دوسری بیوی کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن جب میں کام سے جلدی گھر آیا تو اپنی اس دوسری بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی بہن سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بے فکر ہو۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے غصے میں کہا کہ تو اتنی خوش کس بات پر ہو رہی ہے؟ میرا یہ سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھے اپنی بہن کی موت کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے جو آج اس کی جگہ لے کر اتنا زیادہ خوش ہو رہی ہے؟ تمہاری بہن تو جوانی میں ہی موت کے منہ میں چلی گئی ہے، اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسی ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں عذاب بھی جھیلا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ پھر اچانک ہی وہ رو پڑی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی بوکھلا گیا۔ پھر روتے روتے اس نے ایسی باتیں مجھے بتائی کہ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ باجی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس بات کو سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن واقف تھی، اور وہ اسے روکتی بھی تھی، جبکہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ پریشان ہو گئی اور وہ بات کو بدلنے لگی۔ خیر پھر میں نے سچ جاننے کے لیے گزارش کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی پوری حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن ایک نیک لڑکی تھی اور وہ حافظ قرآن بھی تھی، اس وجہ سے وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک بار ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیت پڑھ کر اس بچے پر پھونک مار دی، جس سے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر میری بہن ہر طرح مسحور ہو گئی۔ سب کہنے لگے کہ وہ ایک نیک بیوی ہے، اس کے پاس میں ہر تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد دور دور سے لوگ ہمارے گھر کو آنے لگے۔ اب میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن پاک کی آیت لکھ کر لوگوں کو دے دیتی، اور بدلے میں وہ لوگ کچھ پیسے دے دیتے، جس سے ہمارا گھر بھی چلنے لگا تھا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس میں پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا۔ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کا طلاق ہو جائے۔ اس کام کو سن کر میری بہن نے اسے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ گناہ کا کام ہے، وہ ایسا کام نہیں کرے گی۔ لیکن پھر جب اس نے بہت سارے پیسوں کا لالچ دیا تو میری بہن نے ہمارے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس غلط کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر میری بہن نے نہ جانے اسے کاغذ پر ایسا کیا لکھ کر دیا کہ جس سے اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی، اور ادھر ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ خیر اس واقعے کے بعد اب ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ آنے لگے اور ناجائز کاموں کے لیے تعویذ بنوانے لگے، اور بدلے میں خوب سارے روپے میری بہن کو دینے لگے۔ ایک دن میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کس طرح سے بناتی ہے۔ اس وقت میں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن پاک لکھ رہی ہے۔ میں فوراً ہی سمجھ گئی کہ میری بہن کالا جادو کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں اپنی بہن کو روکنے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ سے توبہ کر لی، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔
میں نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر ہی جاتا، مگر اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی اور وہ یہ گندا کام کرتی رہی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ پیسوں کے لالچ میں آ گئی تھی۔ یقیناً وہ بہت نیک تھی، اس نے روحانیت پا لی تھی، مگر پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر اس نے اپنا یہ گندا کام نہیں چھوڑا تو اللہ اس کو مہلت بھی نہ دے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی اور ایک دن اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں یہ سب سن کر حیران ہو گیا اور میں اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ میں تو اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر اتنا زیادہ گندا کام کر رہی تھی۔ بس پھر میں سمجھ گیا تھا کہ اسی وجہ سے آج اسے قبر میں اتنا زیادہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، کالا جادو کرنے والے پر اور کروانے والے پر یعنی کہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کا ایسے لوگوں پر سخت عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس گندے علم سے ہمیشہ دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے دور رہنے اور نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔